اسی کونے میں جہاں کچھ دیر پہلے تماشا لگا تھا اب نکاح کا منظر تھا۔ ابراہیم نے مشینی انداز میں قبول ہے کہا، مگر اس کے لہجے کی سختی صاف ظاہر کر رہی تھی کہ وہ کس قدر غصے میں ہے۔ نمرہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ سیٹھ دلاور کے چنگل سے بچ کر ڈاکٹر ابراہیم کی قید میں آ چکی ہے۔ نکاح کے فوراً بعد ابراہیم نے نمرہ کا ہاتھ اتنی سختی سے پکڑا کہ اسے لگا کہ اس کی کلائی ٹوٹ جائے گی۔ چلو میرے ساتھ، اس نے حکم دیا اور ہجوم کو چیرتا ہوا اسے باہر پارکنگ میں لے آیا۔ بارش زور و شور سے ہو رہی تھی، جیسے آسمان بھی اس بے جوڑ رشتے پر رو رہا ہو۔ ابراہیم نے نمرہ کو گاڑی کی اگلی سیٹ پر تقریباً دھکیلا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی کو ٹائروں کی چیخ کے ساتھ روڈ پر ڈال دیا۔ پورے راستے گاڑی میں موت کا سا سناٹا تھا، صرف بارش کے برسنے اور وائپر کے چلنے کی آواز تھی۔ نمرہ ڈر کے مارے کونے میں لگی بیٹھی تھی اور کنکھیوں سے ابراہیم کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے جبڑے بھینچے ہوئے تھے اور پیشانی کی رگیں ابھری ہوئی تھیں۔ نمرہ کو پہلی بار احساس ہوا کہ اس نے شیر کی کچھار میں منہ میں ہاتھ دے دیا ہے، مگر پھر اسے اپنی سوتیلی ماں کا چہرہ یاد آیا تو اس نے سوچا کہ شیر کا غصہ گدھ کی نوچ گھسوٹ سے بہتر ہے۔ آدھے گھنٹے بعد گاڑی ایک پوش علاقے کے خوبصورت لیکن خاموش گھر کے پورچ میں رکی۔ ابراہیم گاڑی سے اترا اور نمرہ کی طرف کا دروازہ کھول کر اسے بازو سے پکڑ کر باہر کھینچا۔ اندر چلو، اس کی آواز میں وہی سرد مہری تھی۔ نمرہ بارش میں بھیگتی ہوئی اس کے پیچھے گھسٹتی ہوئی اندر گئی۔ گھر اندر سے بہت نفیس اور جدید تھا، مگر اس میں ویرانی تھی، جیسے یہاں کوئی ہستہ بستہ نہ ہو۔ ابراہیم اسے لے کر سیدھا اپنے بیڈ روم میں گیا اور اسے اندر دھکیل کر دروازہ بند کر دیا۔ نمرہ کے کپڑے بارش سے بھیگے ہوئے تھے اور وہ ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی، مگر ابراہیم کو اس کی حالت پر کوئی ترس نہ آیا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ نمرہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹتی گئی، یہاں تک کہ اس کی کمر دیوار سے جا لگی۔ ابراہیم نے اپنا ایک ہاتھ دیوار پر رکھ کر اس کا راستہ روکا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے کو اوپر کیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ تم نے کیا سوچا تھا؟ تم پورے ہسپتال کے سامنے تماشا لگاؤ گی، میری عزت اچھالو گی اور میں تمہیں پھولوں کا ہار پہناؤں گا؟ نمرہ کی زبان تالو سے چپک گئی، وہ کچھ بول نہ سکی۔ ابراہیم نے اچانک اس کا بازو چھوڑا اور اسے جھٹکے سے بیڈ پر پھینک دیا۔ نمرہ سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ ابراہیم نے جھک کر ٹراؤزر کے اوپر سے ہی نمرہ کی ٹانگ پر اتنی زور سے چٹکی کاٹی کہ نمرہ کی چیخ نکل گئی۔ یہ چٹکی عام نہیں تھی، یہ ابراہیم کے انتقام کی پہلی قسط تھی۔ درد کی لہر نمرہ کے پورے جسم میں پھیل گئی۔ ابراہیم سیدھا ہوا اور انگلی اٹھا کر تنبیہ کرتے ہوئے بولا، یہ درد یاد رکھنا، کیونکہ اب تمہاری اصل سزا شروع ہوتی ہے۔ میں تمہیں وہ زندگی دوں گا کہ تم موت کی بھیک مانگو گی، مگر تمہیں موت نہیں ملے گی۔ تم جیسی لڑکیوں کو میں اچھے سے جانتا ہوں۔ تم آئی ہی ہاسپٹل میں اس لیے تھی کہ کسی امیر کبیر ڈاکٹر کو پھانس کر اسے اپنے اشاروں پر نچا سکو، لیکن مبارک ہو، تمہارا پالا ڈاکٹر ابراہیم کے ساتھ پڑا ہے، جو تمہارے سارے خوابوں کو چکنا چور کر دے گا۔ ہاسپٹل میں جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے نا، وہ زبردستی میری زندگی میں شامل ہوئی ہو۔ تم نے شاید ابھی میرا غصہ دیکھا ہی نہیں ہے لڑکی، میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ نمرہ کو خوف آ رہا تھا، وہ یوں کانپ رہی تھی جیسے خزاں کا کوئی پتا ٹہنی پر جھولتا ہے۔ اسے اتنا خوف تھا کہ کہیں غصے میں یہ شخص اس کی جان ہی نہ لے لے۔ یہ کہہ کر ابراہیم کمرے سے نکلا اور باہر سے دروازہ لاک کر دیا۔ کنڈی لگنے کی آواز نمرہ کے دل پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگی۔ وہ وہیں بیڈ پر بیٹھی اپنی ٹانگ سہلانے لگی۔ جہاں ابراہیم نے چٹکی کاٹی تھی وہاں اب یقیناً نیل پڑ چکا ہوگا۔ آنسو اس کے رخسانوں پر بہنے لگے، مگر یہ آنسو صرف درد کے نہیں تھے، بلکہ ایک عجیب سے سکون کے بھی تھے۔ نمرہ نے کمرے کا جائزہ لیا۔ یہ ایک آرام دہ کمرہ تھا، نرم بستر تھا، چھت تھی اور سب سے بڑھ کر یہاں وہ محفوظ تھی۔ شکر ہے خدایا، اس نے سرگوشی کی۔ یہ قید خانہ ہے، مگر اس کوٹھے سے بہتر ہے جہاں سوتیلی ماں مجھے بیچ چکی تھی۔ نمرہ کو یاد آیا کہ کیسے اس کے باپ کے مرنے کے بعد شگفتہ بیگم نے اس کی زندگی اجیرن کر دی تھی۔ گھر کا سارا کام کاج کروانے کے بعد بھی
اسے پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا تھا، اور پھر وہ منحوس دن جب اس نے شگفتہ کو فون پر بات کرتے سنا کہ لڑکی جوان ہے، سیٹھ صاحب منہ مانگے دام ملیں گے، بس آئی فون 17 پرو میکس اور 5 لاکھ کیش تیار رکھو۔ اسی رات نمرا گھر سے بھاگی تھی اور اسپتال میں پناہ لی تھی۔ اس کے پاس کہیں اور جانے کا کوئی راستہ موجود نہیں تھا، نہ ہی اسے اپنے خاندان والوں کو پتا تھا۔ ہاسپٹل کو دیکھ کر اس نے اپنے پاؤں کو دیکھا، جہاں پر پہلے ہی راستے میں بھاگ کر آتے ہوئے گرنے کی وجہ سے زخم ہو چکا تھا۔ ہاتھ پر بھی کچھ خروچیں تھیں اور یوں وہ ہاسپٹل میں داخل ہو چکی تھی۔ مفت کا کھانا مل رہا تھا اور بلا وجہ دوائیاں لے کر تو اس کا پیٹ ویسے بھی خراب ہو چکا تھا۔ یوں ڈاکٹر اس پر الگ ٹریٹمنٹ کیے جا رہے تھے۔ ایسے میں سے ایک ڈاکٹر ابراہیم ہی سیدھا سادہ شخص لگا تھا۔ وہ اسے معصوم سمجھ رہی تھی، لیکن اسے کہاں خبر تھی کہ جس طرح وہ اپنی نادانی اور بے وقوفی میں ڈاکٹر ابراہیم کی عزت کو خراب کر چکی ہے، وہ اب کس کس انداز میں اس سے بدلے لے گا۔ وہ جانتی تھی کہ ابراہیم اسے ایک مکار اور بد کردار لڑکی سمجھ رہا ہے، اور شاید وہ حق بجانب بھی ہے، کیونکہ نمرا نے جو حرکت کی تھی وہ کوئی شریف لڑکی نہیں کر سکتی تھی۔ مگر عزت بچانے کی جنگ میں اخلاقیات کے اصول اکثر پامال ہو جاتے ہیں۔ نمرا بستر سے اٹھ کر زمین پر قالین پر بیٹھ گئی۔ اسے بیڈ پر بیٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ بستر اس کا نہیں ہے۔ رات گہری ہوتی گئی۔ بھوک اور پیاس سے اس کا برا حال تھا، مگر کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے روتی رہی، یہاں تک کہ وہیں قالین پر اسے نیند آ گئی۔ بلا وجہ سڑکوں پر گاڑی دوڑانے کے بعد رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب ڈاکٹر ابراہیم گھر داخل ہوا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو اسے قالین پر نمرا لیٹی ہوئی دکھائی دی۔ ٹھنڈ سے وہ بھی کانپ رہی تھی۔ اسے یوں فرش پر گرا دیکھ کر ابراہیم کو کچھ ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھا، جی چاہا کہ اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹا دے یا پھر اپنا کمبل اس لڑکی پر دے دے، لیکن اگلے ہی پل اسے کچھ اس کی وجہ سے ابراہیم کے ساتھ ہوا تھا۔ یاد آتے ہی ابراہیم کو ایک بار پھر سے اپنے دل میں نفرت محسوس ہونے لگی۔ وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا، نفی میں سر ہلا کر کہنے لگا، یہی ہے تمہاری حیثیت، اسی قابل ہو تم، پڑی رہو یہیں، میں بالکل بھی تم پر ترس کھانے والا نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے کمرے میں جا چکا تھا۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں کھڑکیوں سے دھوپ چھن کر آ رہی تھی۔ اس کا جسم اکڑا ہوا تھا اور ٹانگ پر درد اب بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے دروازے کا ہینڈل گھمایا تو حیرت انگیز طور پر دروازہ کھلا تھا۔ شاید ابراہیم صبح سویرے کھول گیا تھا۔ نمرا آہستگی سے باہر نکلی۔ گھر میں سناٹا تھا۔ وہ کچن کی طرف گئی تو وہاں سے کافی کی خوشبو آ رہی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر ابراہیم بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ اس نے سفید شرٹ اور گرے پینٹ پہن رکھی تھی اور وہ لیپ ٹاپ پر کچھ کر رہا تھا۔ نمرا کو دیکھتے ہی اس کے ہاتھ رکے نہیں اور نہ ہی اس نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ نمرا نے بمشکل سلام کیا، السلام علیکم۔ ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نمرا وہیں کھڑی رہی۔ کچھ دیر بعد ابراہیم نے کافی کا مگ میز پر پٹخا اور سرد لہجے میں بولا، اس گھر کے کچھ اصول ہیں جو تمہیں اسی وقت جان لینے چاہیے۔ وہ اب بھی لیپ ٹاپ کی اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ پہلا اصول یہ کہ تم میری بیوی صرف کاغذوں پر ہو، حقیقت میں تمہاری کوئی حیثیت اس گھر میں نہیں، اور ایک قیدی سے زیادہ تم نہیں۔ دوسرا اصول، تم اس گھر کی دہلیز پار نہیں کرو گی، نہ فون استعمال کرو گی، نہ ہی کسی سے رابطہ کرنے کی کوشش کرو گی۔ اور تیسرا سب سے اہم اصول، اب اس نے نظر اٹھا کر نمرا کو دیکھا۔ اس کی نگاہیں کاٹ دار تھیں۔ میرے سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری شکل سے بھی نفرت ہے۔ کچن میں جو بچا کچا ہو وہ کھا لینا، اور میرے کمرے میں دوبارہ قدم رکھنے کی ضرورت نہیں۔ تمہارا ٹھکانہ گیسٹ روم ہے۔ نمرا نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اس کی یہ خاموشی ابراہیم کو مزید چڑھا گئی۔ اسے لگا وہ کوئی نئی چال چل رہی ہے۔ زبان نہیں ہے کیا؟ وہ دھاڑا۔ نمرا کانپ گئی۔ جی سمجھ گئی، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ ابراہیم کرسی دھکیل کر کھڑا ہوا، کہنے لگا، اب زبان کیوں نہیں چل رہی تمہاری؟ ہاں، کل ہاسپٹل میں تو بڑی چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا کیا وہ کیا۔ اسپتال میں تو میرے کان کھا جایا کرتی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ میں جانوروں کو ڈاکٹر ہوں، میں نے جعلی ڈگری لے رکھی ہے۔ اس وقت تو تمہاری زبان بند نہیں ہوتی تھی، پھر اب کیوں چپ لگ گئی ہے؟ اوہ آئی سی، اپنے مقصد میں کامیاب جو ہو گئی ہو تم۔ میرے گھر تک آنا چاہتی تھی، سمجھ رہی تھی میں تمہیں مہارانی بنا کر رکھوں گا، لیکن تم اس گھر میں نوکرانی سے زائد اور کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔